بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد المجید لسن پاک چینل سے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے بجلی کے بلز کے بارے میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بجلی کے بل تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اور اتنے زیادہ بلز کے بہت سارے جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی سیلری اتنی نہیں جتنے بلز آ گئے ہیں، سیلری سے بھی زیادہ بلز آ گئے ہیں۔ تو واقعی لوگ سچے ہیں پروٹیسٹ کرنے میں، وہ حق بجانے میں کہ وہ کیسے ادا کریں، اور اگر بل ادا کریں تو باقی ایکسپینڈیچر ہاؤس ہولڈ وہ کیسے پورے کریں۔ کئی ایک وجوہات ہیں بجلی کے بل زیادہ آنے کی، جس میں آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، جس میں لائن لاسز ہیں، جس میں کہ بجلی چوری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں صرف ایک اور مسئلہ جس کی وجہ سے بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، اور نہ صرف بجلی کے بل بلکہ ملک کے اندر انفلیشن یعنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا رجحان ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر کا جو ریٹ تقریباً 350 ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہمیں معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ کچھ مہینے پہلے یا پچھلے سال اتنے سیریس نہیں تھے۔ تو یہ ڈالر کا بحران کیوں ہے؟ ڈالر کم کیوں پاکستان میں رہ گئے ہیں، یا اس کی پرائس اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، ڈالر کے خرچ کو اگر ہم بچا لیں، یعنی ڈالر کے آؤٹ فلو کو، جو ملک سے باہر جاتا ہے ڈالر اخراجات کے ذریعے یعنی امپورٹس کی وجہ سے، اگر ان ڈالرز کو ہم بچا لیں تو پھر بھی ہمارا مسئلہ جو ہے نا حل ہو جاتا ہے۔ افراط زر میں بھی کافی کمی آ جاتی ہے، اور بجلی کے بلز میں بھی کافی کمی آ سکتی ہے۔ تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اپنی امپورٹس پہ کٹ لگائیں اور ڈالر ہو جائیں؟ تو ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہو سکتا ہے، وہ یہ آسٹیریٹی میئرس، یعنی کفایت شعری گورنمنٹ کرے اور زبردست قسم کی کفایت شعری کرے، کیونکہ ہم اس وقت اصل میں ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ ایک سٹیپ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ آرمڈ فورسز اور سولین گورنمنٹس کو، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو اور خواہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، دونوں قسم کے گورنمنٹس کو یہ آرڈر کرے کہ آپ جو اینول ایکسپینڈیچر کرتے ہیں، اشیاء و خدمات خریدتے ہیں مارکیٹ سے، وہ امپورٹڈ گڈ ان میں نہیں ہونی چاہیے، صرف میڈ ان پاکستان چیزیں ہونی چاہیے۔ امپورٹڈ گڈ صرف اسی صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز پاکستان میں نہیں بنتی یا بہت پور کوالٹی کی ہے، پھر تو چلو امپورٹڈ چیزیں خرید لیں، ادروائز میڈ ان پاکستان چیزیں خریدیں تو آپ کے بہت بڑی اماؤنٹ ڈالرز کی بچ سکتی ہے۔ پھر ڈالر کو ہم ایک اور طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری جو میٹنگس آفیسرس کرتے ہیں اپنے دفاتر میں، وہ ویکلی ہوں، وہ فورٹ نائٹلی ہوں، وہ منتھلی میٹنگس ہوں، یا کسی بھی وقت، تو فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسر سے میٹنگ کرتے ہیں پورے ملک سے، لوگوں کو بائی ایئر بھی آنا پڑتا ہے ریلوے کے ذریعے یا کار کے اوپر۔ اسی طرح پروونشل گورنمنٹس میں جو میٹنگ ہوتی ہیں یا اس طرح ڈویژنل لیول پہ میٹنگس ہوتی ہیں، تو ان میٹنگس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں آن لائن میٹنگس ہوں، فیس ٹو فیس نہ ہوں، تو ہمارا بہت سارا موومنٹ پہ جو پیٹرول کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ بچ سکتی ہے، اور اس طریقے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکاری گاڑیاں، یہ بتایا جاتا ہے کہ 90,000 پلس ہیں، یہ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ اتنی زیادہ
تعداد ہے گاڑیوں کی کہ پاکستان جیسا غریب ملک برداشت نہیں کر سکتا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ آفیسر سے گاڑیاں واپس لے لیں، اصولاً تو لینی چاہیے جس طرح باقی آفیسرز کو جن کے پاس گاڑیاں نہیں کنوینس الاؤنس ملتا ہے، اسی طرح ڈپٹی کمشنر کو بھی کنوینس الاؤنس ملنا چاہیے. گاڑی نہیں ہونی چاہیے، سیکرٹری کے پاس بھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، کسی آفیسر کے پاس گاڑی نہیں اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں، اسی طرح انٹرم گورنمنٹ بھی کمزور ہے، یہ واپس نہیں لے سکتی گاڑیاں، بہت مشکل ہے ان کے لیے ان کی ویکنیس کی وجہ سے. ایک اور کام یہ گورنمنٹ ضرور کر سکتی ہے، ان گاڑیوں کا مس یوز ختم کیا جا سکتا ہے. آپ صبح کے وقت سکول ٹائم کے وقت سکولوں سے باہر دیکھیں تو سکولوں سے باہر سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. آپ چھٹی کے وقت آئیں، سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو کہ مس یوز ہے. آپ مارکیٹس میں دیکھیں سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جن پر ان کی فیملیز آفیسرس کی شاپنگ کے لیے آئی ہوتی ہیں. آپ سیاحتی مقامات پر چلے جائیں، مری شمالی علاقہ تو بہت ساری سرکاری گاڑیاں نظر آئیں گی. تو ہم اس کے استعمال کو کٹ کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر کے بہت سارا پیٹرول بچا سکتے ہیں. اور پیٹرول بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ڈالر بچا سکتے ہیں، اور ڈالر بچانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس کم ہوگی. ڈالر کی پرائس کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے بل بھی کم ہوں گے اور دوسری چیزوں کی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. پھر ایک اور سٹیپ جو لیا جا سکتا ہے، پاکستان میں اس وقت 200 کے قریب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی سرکاری ادارے ہیں جو ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. اس میں سر فہرست پاکستان اسٹیل مل، اس میں پی آئی اے، ریلوے، پی ایس او جی ڈی سی اور ایک لمبی لائن ہے. ان میں سے کچھ پرافٹ میکنگ بھی ہیں، جیسے نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جیسے آپ کی اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، یا کچھ ادارے ہیں پرافٹ میں جا رہے ہیں. لیکن اکثریت جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے. ان کو فی الفور جو ہے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو بالکل فری میں بھی بانٹ دیا جائے، کسی کو فری میں بھی دے دیا جائے، 1 روپیہ بھی نہ لیا جائے، پھر بھی ملک کا فائدہ. کیا فائدہ؟ اس طرح بھی لاسز جو برداشت کرنے پڑتے ہیں سرکاری خزانے کو، اس سے تو جان چھڑائی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو پاسبل نہیں قانون کہ ہم فری دے سکیں، لیکن ہم ان کو ہر صورت پہ کسی قیمت پہ بھی وہ فروخت، جتنی مرضی کم قیمت پہ فروخت ہو سکتے ہوں، انٹرن گورنمنٹ کو چاہیے ان سے جان چھڑائے اور بچت کرے. بچت کا مطلب ڈالر مضبوط، ڈالر مضبوطی کا مطلب بجلی کے بل بھی کم اور دیگر افراط زر بھی کم. پھر جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں 2 ہالیڈیز ہیں، ویکینڈ 2 دنوں پر مشتمل ہے، اسی طرح پروونشل گورنمنٹس کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ 2 چھٹیاں ہونی چاہیے ویکینڈز پہ، سیٹرڈے سنڈے. اس طرح بہت ساری انرجی کی سیونگ ہوگی اور امپورٹس میں کمی آئے گی، ڈالر کے اخراجات کم ہوں گے. پھر جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ شبر زیدی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو مکمل بین کر دینا چاہیے کچھ دیر کے لیے. لیکن مکمل بین تو چونکہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں، یہ ان کے لیے پاسبل نہیں. تو وہ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ ان کو 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے ہفتے میں بین کر دیا جائے کہ یہ روڈ پہ نہیں آ سکتی، مثلاً سوموار منگل بدھ یا منگل بدھ. جس طرح 2 میٹ لیس ڈیز ہوتے ہیں، اسی طرح 2 بڑی کار لیس
تیز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بھی فیول بچے گا اور ڈالر مضبوط ہوگا۔ پھر ناظرین، ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں، ایک تو تعداد بہت زیادہ، محکموں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، پھر ان میں اوور اسٹافنگ بہت زیادہ، تو یہ ان میں فنکشنز بہت ہوتے رہتے ہیں، کبھی فیئر ویل آ گئی، کبھی پرائز ڈسٹریبیوشن آ گئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، کبھی کسی کی ریٹائرمنٹ کا فنکشن آ گیا، کبھی یا اور کئی قسم کی پارٹیز اور فنکشنز آتے رہتے ہیں، اور ان میں بیشتر فنکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سرکاری فنڈ سے ارینج کیے جاتے ہیں۔ وہ سرکاری فنڈ ظاہر نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ لیگل نہیں کہ سرکاری فنڈ سے آپ پارٹیز ارینج کریں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری فنڈ ان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب تک اکنامک کرائسس ہے، ملک میں اکنامک ایمرجنسی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم پابندی لگا دیں کہ حکومت کے کسی ادارے میں فرض کر 1 سال کے لیے جو لگاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی فنکشن ہے جس میں کھانے پینے کا انتظام کیا گیا وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح بھی آپ بچا سکتے ہیں، بچت کر سکتے ہیں، اور وہ بچت جو ہے وہ مہنگائی کم کرنے میں استعمال ہوگی۔ پھر آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں، حکومت سے گزارش ہے کہ وہ شام کے بعد یا شام کے 1 گھنٹہ کے بعد شاپنگ سینٹرز اور مالز ان کو بند کر دیا جائے۔ دیکھیں، تاجر حضرات بڑا پروٹیسٹ کریں گے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، حکومت کو اور تاجروں دونوں پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم زبردست قسم کے اکنامک کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شاپنگ ہمیں دن کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ رات کو شاپنگ سینٹر کے اندر جو بجلی استعمال ہوتی ہے، ایئر کنڈیشنر اور لائٹس اور دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو فی الفور بند کر کے بھی ہم بہت سارا ڈالر کا آؤٹ فلو کم کر سکتے ہیں، ڈالر کو بچا سکتے ہیں، اور ڈالر بچائیں گے، آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہونے سے بچے گا، آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہونے سے بچے گا، تو آپ کے مہنگائی کم ہوگی۔ تو یہ چند ایک میں نے تجاویز بتائیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تجاویز ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔